مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حب اللہ۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام اعظم یوٹیوب چینل نے کئی ایپیسوڈ حج کے ارکان سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے ان کو دیکھا بھی، سماعت بھی کیا، سبسکرائب بھی کیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو لائک بھی کیا۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مذہب اہل سنت جماعت کا جو عقیدہ ہے، جو تعلیمات رضا میں ہمیں نظر آتا ہے اور تعلیمات رضا کی صورت ہے ہمارے سامنے موجود ہے، وہ عقیدہ میں نے پیش کیا ہے۔ یقیناً ہمارے جو سامعین حضرات ہیں انہوں نے اس کو لائک بھی کیا ہے۔ میں ایک بات کرتا چلوں کہ بھائی میں بشر ہوں، مجھ سے اگر کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو منہ سے تو وہ میری طرف سے کوتاہی ہوگی، اور مسلک اہل سنت وہی ہے جو تعلیمات رضا کے اندر تحریر میں موجود ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمان کی حیثیت سے ہمارے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ جس طرح لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ، ایسے ہی بیت اللہ شریف ہے اور مدینہ منورہ ہے۔ یوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لکھ دیجئے، یا بیت اللہ اور آپ گنبد خضرا یا سنہ جالیہ یوں رکھ دیجئے، بات دونوں ایک ہی ہوتی ہے۔ بیت اللہ شریف ریپرزینٹ کر رہا ہے ظاہراً اللہ تعالیٰ الوہیت کو ظاہر کر رہا ہے، اور جالیہ جو ہے گنبد خضرا جو ہے وہ محمد رسول اللہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہم دونوں میں فرق تو کر نہیں سکتے، نہ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ بھائی افضل یہ ہے یا افضل وہ ہے۔ وہ اللہ کا معاملہ ہے، الوہیت میں حضور اس کے برابر نہیں، اور یہ رسالت کا معاملہ ہے، اللہ اس سے پاک و صاف، رسالت اللہ نے دی ہے۔ لیکن ایک ذہنوں میں آتا ہے، ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، ایک عشق کا اظہار ہوتا ہے، ایک الفاظوں کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اولاد کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کہے کہ ابا اچھے ہیں یا امی اچھے، بہت مشکل۔ اس کے لیے دونوں اچھے، باپ کی حیثیت سے وہ اچھے، ماں کی حیثیت سے وہ اچھے۔ لیکن پھر کہتے ہیں ماں کی شفقت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارا مالک ہے، الہ ہے ہمارا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہی بندے، اس کے رسول، اس کے نبی اور اس کے محبوب، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ حضور کو دے دیا، سب کچھ حضور کو عطا فرما دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ دو حرم ہے، حرم مکہ ہے، حرم مدینہ ہے۔ حرم مکہ میں بیت اللہ شریف بہت اہم ترین ہے جگہ، اور حرم مدینہ میں روضہ رسول اور قبر انور اہم ترین جگہ ہے۔ اگرچہ اس کے اندر ریاض الجنہ بھی ہے، لیکن ریاض الجنہ ہی ہے۔ حضور جو قبر انور ہے وہ تو عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو اب ان دونوں میں کمپیریزن کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کمپیریزن تو نہیں کیا ہے، یہ تقابل نہیں کیا ہے، اپنی محبت کا اظہار ضرور کیا ہے، اور محبت کے اظہار میں یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ایک چیز معاذ اللہ کم سمجھ رہے کسی کو زیادہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائے۔ بات ختم کر دیا کہ بھئی عشق کی بات ہے، ہم سے ایسے بات کرو۔ لیکن پھر انہوں نے تحریر کے اندر کچھ لکھی، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کسی نے سوال آپ سے کیا کہ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس عرش و کرسی کعبہ شریف سے افضل ہے یا نہیں، یہ سوال کیا کسی نے، اس کا آپ نے جواب دیا۔ میں جواب کو اختصار کے ساتھ تھوڑا سمجھا کر بتا رہے ہیں۔ تربت یعنی قبر انور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو قبر انور آپ آرام فرما رہے ہیں، تو آپ فرما دیں جسم جو زمین کا حصہ آپ کے جسم سے متصل ہے، یعنی ٹچ ہو رہا ہے، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں میں جسم کے ساتھ، کعبہ معظمہ بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، تفصیل کے لیے بھی کتابیں موجود۔ پھر فرماتے ہیں کہ
اس قول کو ابو عقیل حنبلی نے تصریح کی اور بہت سارے علماء نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ وہ حصہ جو ہے آپ کے زمین سے جو ٹچ ہو رہا ہے یہ بہت عظیم ہے، بہت اعظم ہے اور عرش سے بھی افضل۔ اب اس کے علاوہ مدینہ پاک کا حصہ رہ گیا، اسی طریقے سے بیت اللہ شریف ہے۔ فرماتے ہیں کہ باقی مزار شریف کا حصہ اس میں داخل نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے جو آپ کے اس جگہ کا ہے۔ کعبہ معظمہ کیا مدینہ طیبہ سے افضل ہے؟ اب کمپیریزن آ رہا ہے کہ کعبہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں کون افضل ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ کہ مدینہ طیبہ سوائے تربت اطہر کے اور مکہ معظمہ سوائے کعبہ مکرمہ، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ یعنی ایک تو بیت اللہ شریف ہے اور ایک مزار شریف۔ اس کو تو بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو حرم ہے مکہ اور مزار شریف کی طرف ہے، ان میں کون افضل ہے؟ بیت اللہ تو بیت اللہ ہے، ظاہر بات، اور جو قبر تھن ہے وہ بتا دیے کہ وہ افضل ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں میں بات اس میں اختلاف ہے کہ حرم مکہ کو کہا جائے افضل ہے یا حرم مدینہ کو، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ گئی ہے کہ مکہ شریف جو ہے اس کا حرم جو ہے زیادہ افضل۔ یہ فرما رہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ افضل جو ہے وہ کعبہ مکرمہ کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ میرا مسلک یا میرا عقیدہ یا میری جو سوچ ہے وہ اولی طرف، یعنی وہ فرماتے وہ مدینہ کی طرف ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہی مذہب سیدنا عمر فاروق کا بھی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث منسوب ہے، فرماتے ہیں کہ المدینہ افضل من مکہ۔ یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے کوٹ بھی کی ہے کہ یہ حدیث منسوب ہے سیدنا فاروق اعظم سے، اور سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ المدینہ تو افضل من مکہ، یعنی مدینہ مکہ سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں یہی میرا عقیدہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اور آگے فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ تو یہ محبت کی بات ہے، ورنہ جو اللہ رب العزت جس کو نسبت کر دے کہ یہ میرا گھر ہے تو اس سے افضل کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیکن مسجد رسالت جب ہم جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ اور جو حرم ہے یقیناً بہت افضل ہے، اور لیکن وہ جگہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں وہ یقیناً مکہ معظمہ سے بھی اور عرش سے بھی افضل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح عقیدہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، اور اللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام جو بھی اس کی صفات ہے اپنے رسول کو عطا فرمائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا سلطنت کا جولہ بنایا ہوا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔